بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم بإذن اللہ، یہ ہے ضرب کلیم سے نمبر 70 اور 3 شعر ہیں، اس کو غزل ہی کہیں گے۔ کم بإذن اللہ، کم مینز رائز، کہ اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ سو بیسیکلی اقبال جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہیں نوجوانوں کو، بچوں کو، ہمیں کہ اسٹینڈ اپ، اور بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ کے اذن سے۔ اب اذن کیا ہے، اب اس ورڈ کا مطلب کیا ہوگا، یہ تو آپ کو کوئی اردو والے بتا سکتے ہیں۔ جس طرح جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یوں ہے کہ اذن اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یا مجھے، ہمیں ایک لیٹر آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ آپ بیٹھے ہوئے اور اوپر سے ایک خط گرے گا بھائی، یا کوئی بندہ آئے گا ہمیں دینے کی، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو جو، اسٹینڈ اپ فار یور ہر چیز۔ تو ایسا تو نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ ایسے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں، دے گو آفٹر دیز تھنگس، لیکن وہ یہ ان کا کام ہے۔ میرے خیال میں بِإِذْنِ اللہ یوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بِإِذْنِ اللہ یوں ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا انٹرنل کنیکشن ہے ہر انسان کا۔ تو انسان کے اندر سے جب وہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا شروع کرتے ہیں نا، جن کو آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہیں، دیز آر مائی باؤنڈریز، ڈونٹ کراس مائی باؤنڈریز۔ تو جس جگہ پہ یہ آتا ہے نا، تو آپ اس کو ماننا شروع کرو کہ یو ٹیک اٹ سیریسلی، اور انٹینشن پہلے کہ یار اب میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، ایک کو میں مانوں گا۔ مے بی میں نہ مان پا رہا ہوں ابھی، میں چونکہ ہم فزیکل باڈیز ہیں، ہم لائک کسی چیز پہ عادی ہو جاتے ہیں، وی کی ناٹ گیٹ ریڈ آف، لیکن نیت سے تو ہمیں کوئی نہیں نا روک سکتا، نیت تو میری اپنی ہے نا۔ تو اگر آپ کی نیت ہے اینڈ دین یو ٹیک آن آل دوز وٹ ایور از اسٹاپنگ یو، جو بھی یہ آپ مسئلے ہمارے ہو سکتے ہیں جو حدود اللہ سے ہمیں باہر نکال دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم باہر چلے جاتے ہیں، وہ مانتے نہیں، تو ایک ایک کر کے ان کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو جب آپ اس میں پڑ جاتے ہیں اس پروسیس میں، اور اس کا سب سے زیادہ کس کو پتہ ہو سکتا ہے، آپ کو یا اللہ کی ذات کو، سو دین ایونچولی انسان کے اندر سے ایک اس کو یہ فیلنگ آتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ، سو اس کو اذن کہتے ہیں، اندر سے، یعنی کہ وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے نا، تو اس کو اندر سے کوئی نو نہیں آتی، لائک کوئی آواز نہیں آتی جو کہ ایک ہوتا ہے نا شک یا ڈر یا خوف یا ہلکا سا کچھ، کوئی بھی نہیں آتا اندر سے آواز۔ اور پھر وہ اپنے عمل کو آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا سارے عمل جو ہیں وہ ٹھیک ہیں میرے، اپنا محاسبہ۔ سو جب یہ آپ کو کوئی اندر سے آواز نہ آئے، اور اپیرنٹلی عمل میں بھی کچھ مسئلہ نہ ہو، اور آپ کی نیت بھی فرم ہو، آپ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، میں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، تو دیٹ از بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا اذن ہو گیا ہے۔ پھر جو بھی آپ کا کام ہے وہ شروع کرو۔ تو اقبال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اس اذن تک، اس اذن کو پہچانو، اینڈ دین اسٹینڈ اپ، چونکہ جہاں اگرچہ دیگرگوں ہے کم بِإِذْنِ اللہ، کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سارے آپ کو یہ بتائیں گے، جب سے میں بڑا ہوا ہوں، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہر بندہ جو آتا ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ ٹی وی والے ہوں، چاہے اینکر پرسنز ہوں، اخبار والے ہوں، ہر کوئی آگے سے آگے نا ایک اور تاریخ سے تاریخ پکچر ہمیں بتاتا ہے کہ اب یہ نہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہم بہت مشکل حالات میں، لٹرلی بہت زیادہ مشکل حالات میں، جہاں دیگرگوں ہے، اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہے ہر چیز، اور یہ ٹھیک نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی۔ تو لیکن یہ کہ کائنات جو ہے نا وہ ایسی چلتی رہے گی، کائنات کی اپنی ایک ایونٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتے جا رہے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے میں کیا کروں، کیا میں ان کو ایسے ہی چلنے دوں جیسے ہو رہا ہے سب کچھ، میرا کیا پارٹ رہ جاتا ہے ان سب میں، تو میرا پارٹ یہ نہیں ہے کہ میں بہتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ میں بھی فلوٹ کرتا جاؤں، اور جہاں وہ جا رہا ہے میں بھی ڈوب جاؤں جا کے،
میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں آگے پیچھے دیکھوں کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں، اور جن سے مجھے محبت ہے، جن سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں ہر وقت، ہم ان کو بچائیں، تو جہاں اگرچہ دگرگوں ہے، بے شک ہر چیز جو ہے وہ ریونز میں ہے، اور سارے آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو خود پتہ ہے، سٹل کم باذن اللہ کے اذن سے آپ کھڑے ہو جاؤ، وہی زمین وہی گردوں ہے، کم باذن اللہ. کیونکہ یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن یہ زمین بھی وہی ہے، یہ آسمان بھی وہی ہے. زمین کے اندر زندگی اللہ کی ذات نے رکھی ہوئی ہے، اللہ کی ذات نے زندگی نہیں چھین لینی زمین سے، ٹھیک ہے. اور موت بھی ہمیشہ کے لیے موت نہیں آ جانی سب کو. آسمان بھی وہی ہے، آسمان سے بادل بھی وہی آئیں گے، بارشیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. ہر چیز جو ہے نا اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. حالات خراب ہے نا، تو حالات کو بدلنے کے لیے کم باذن اللہ یو رائز اپ، ان کے ساتھ بہتے نہ چلے جاؤ. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور کیا نوائے ان الحق کو آتشی، جس نے تیری رگوں میں وہی خون ہے، کم باذن اللہ. کہ وہ بھی لوگ تھے اسی دنیا میں رہ کے گئے ہیں کہ نوائے ان الحق، کہ ایسے لوگ تھے کہ جو اتنے فرم ہو گئے اپنے بلیف کے اندر، اپنے ایمان کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ میں ہی ٹروتھ ہوں، آئی ایم دا ٹروتھ. کتنے لوگ، آپ شاعری پڑھیں نا سب لوگوں کی، کسی بھی بندے کو جو اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ تھا نا، اسپرچویلٹی کہہ لیں، روحانیت کہہ لیں، جس بندے کا آپ ایک ایک ورڈ ان کا پڑھیں نا، تو آپ کو اس میں وہ کنیکٹڈنس نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اور ڈس کنیکٹڈنس جب انسان ہک اپ ہو جاتا ہے نا ایک اندر کے ساتھ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا ٹروتھ. پھر وہ فورسفلی کہتا ہے کہ میں سچ ہوں. حالانکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ہی سچ ہوں جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، بٹ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا، وہ اپنے کیا نوائے ہر کو آتشی، جس نے کہ وہ اس آئی ایم دا ٹروتھ کو وہ آتشی کرتا ہے، اس کو وہ ہر روز اس نے پرورش کی ہے اس سچ کی. And then he comes at a point in life where he says that I am the truth. تو تیری رگوں میں وہی خون ہے، کم باذن اللہ. لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ، ان الحق کسی نے کہا ہوا ہے پہلے. تو آپ کی رگوں میں بھی، ہماری رگوں میں بھی وہی خون ہے، سب کی رگوں میں وہی خون ہے. تو جب خون ہی وہی ہے تو پھر مسئلہ کس چیز کا ہے، پریشانی کیا ہے، دکھ کیا ہے، مایوسی کیوں ہے. کم باذن اللہ. غمی نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ فسوں ہے، کم باذن اللہ. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کرنٹ ایج ہے، اس کرنٹ ایج نے ہمیں مار کے رکھ دیا ہے، انسانوں کو بمبارڈ کرتی ہے ہمیں انفارمیشن سے. اس انفارمیشن کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ سورس کیا ہے، اس میں سچ کتنا ہے، اس میں جھوٹ کتنا ہے. ہر سیکنڈ ہمارے اوپر ایسے پھینکی جا رہی ہے انفارمیشن. دیر از نو وے فار اس ہیومنز کہ ہم اس کو فلٹر آؤٹ کر سکیں کہ کیا سچ ہے، کیا یہ کسی نے نہیں ہمیں پڑھایا کہ ہاؤ ٹو فلٹر آؤٹ تھنگز، کون سی چیزیں ہمیں رکھنی ہیں، کون سی چیزیں سچ ہیں، کون سی. تو یہ جو ہے نا، غمی نہ ہو کہ پراگندہ، تو جو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تمہارے ایک تو کرنٹ ایج کے اثر کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک تو ہمیں کرنٹ ایج ہمیں بمبارڈ کر رہی ہے نا انفارمیشن سے. لیکن آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ جب اب ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا تھا پاکستان میں کہ جب کوئی بندہ پکڑا گیا نا، غریب سا بندہ ہے، کچھ غلطی کی اس نے اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب وہ پکڑ لیا تو وہ ایک جتھا بن جاتا ہے اور وہ سارے اس کو تھپڑ مارتے ہیں. اور وہ بندہ اس کو تھپڑ مارتا ہے جس نے ساری زندگی خود تھپڑ کھائے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے اس کو مار رہا ہوتا ہے. تو اس حالات میں جب ہمیں یوں تھپڑ پڑ رہے ہیں ہر جگہ سے، تو ایک ہمارے اندر ایک ذہن، ہمارا ایک دشمن ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کے لیے پرفیکٹ موقع ہے کہ ایک بندہ آلریڈی نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کو یہ کرنٹ ایج اس کو مار رہی ہے، تو وہ ہر لمحے وہ بھی ہمیں اپنے وار کرتا ہے ہمارے اوپر. تو یہ جو غم جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو دکھ ہے، یہ جو سیڈنس ہے، یہ جو پھیلاتا ہے ہمارا میڈیا اور ہر کوئی ہر وقت، تو جی سارے یہ جو بتاتے ہیں مولوی، پولیٹیشین، جی جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں نا، جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں آپ کے حوصلے کو، یہ بیسیکلی آپ کی ذہن کا کمال ہے. تو آپ جو انسان ہے نا، ہم انسان جو ہے، یہ ذہن ہمارا ہے.
ہم اس کے اوپر چیزیں نہیں بمبارڈ ہونی چاہیے. وی ہیو دس کنٹرول کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں, ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لٹرلی ہم انسانوں کے پاس یہ کنٹرول ہے کہ ذہن میں جو ایک ایک چیز ہمارے آتی ہے نا, چاہے وہ اندر سے آئے چاہے وہ باہر سے آئے, ہم انسان اتنے آزاد ہیں کہ ہم اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں, اس کو فلٹر کر سکتے ہیں, چیزوں کو روک سکتے ہیں. اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھ دیتی ہیں, ہمیں غم دیتی ہیں, ہمیں پریشان کرتی ہیں کہ یہ سب کچھ گرنے والا ہے, قیامت آنے والی ہے. تو یہ اپنے مائنڈ کو چیزیں ول گو ایز دے آر, لائک اپنی پیس کے اوپر, ان کی پیس پہ یہ کائنات چلتی رہے گی. آپ کا اپنا کام یہ ہے کہ اس مشکل میں یہ نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے کہ مجھے بھی لے جاؤ, میں بھی جہاں یہ پانی جا رہا ہے میں بھی جا کے ڈوب جاؤں, بلکہ وی ہیو ٹو کم باذن اللہ, وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ دین figure out a way to come out of this situation for myself, for ourselves and for our those we love, جن کو ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, جو ہمارے اپنے ہیں. اور ہم تو اپنے تو ہمارے سارے ہیں, ہمارا مذہب تو ساری انسانیت کے لیے, تو ہم کس کو چھوڑ سکتے ہیں پیچھے. سو کم باذن اللہ.